السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے جلوہ فارا، اور یہ محمد عنایت اللہ سبحانی نے لکھی ہے۔ یہ سیرت کے اوپر کتاب ہے۔ اس میں 14 باب ہیں اور یعنی 14، اور میں پہلا باب اس کا پڑھوں گی۔ اس کا عنوان ہے آستین کا سانپ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ 19۔ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے ان پیشن گوئیوں کے مطابق جو ان کے یہاں موجود ہیں، اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، تو جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ جانے پہچانے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس ان منکرین پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کے یہود پر لعنت بھیجی ہے، کیونکہ وہ کفر و نفاق سے چمٹے ہوئے تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کج بحثیاں کرتے، اچھی سے اچھی بات ہو اسے ٹھکرا دیتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے تذکرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت بھی مذکور ہے۔ اس لیے وہ چشم برآں تھے، مدتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ ان کے پڑوس میں 2 قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا خزرج، یعنی دونوں قبیلے مشرک تھے اور ان کے حلیف بھی تھے۔ یہ برابر انہیں دھمکیاں دیتے، آپس میں جب بھی کچھ انبن ہوتی تو کہتے، آج کل میں ایک نبی آنے والا ہے، وہ بس آیا ہی چاہتا ہے، وہ آ جائے پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ عاد ارم کی داستان سنی ہوگی، وہی داستان پھر دہرائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے، ان پر تورات اتری، اسی وقت یہودی جان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک آخری نبی بھیجے گا، اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، کہاں آئیں گے اور کس زمانے میں آئیں گے، اسی لیے وہ بہت بیتاب تھے، شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ ان کی اسکیم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے میں ملا لیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی آواز میں آواز ملائیں گے اور انہی کی طرفداری کریں گے۔ اسی لیے خطہ عرب سے انہیں خاص انسیت تھی، وہاں کی سکونت انتہائی مرغوب تھی۔ جن علاقوں میں وہ مقیم تھے، وہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا یا کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی تو وہ ان علاقوں کو خیر بات کہتے اور سیدھے حجاز کا رخ کرتے۔ یہود کے پڑوس میں ہی اوس اور خزرج بھی تھے، یہ 2 بڑے قبیلے تھے، یہ دونوں یمن کے باشندے تھے۔ بنی کہلان سے ان کا تعلق تھا۔ وہ ایک شہر تھا مارب، اس شہر میں ایک زبردست بند تھا جو سد مارب کے نام سے مشہور تھا۔ ایک زمانے میں اس بند کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوا، یہ لوگ وہاں سے اٹھے اور عرب آ گئے، یہاں وہ یہود کے پڑوس میں بس گئے۔ اوس و خزرج اصل میں 2 بھائی تھے، انہی کی نسل بڑھتی رہی یہاں تک کہ 2 قبیلے ہو گئے۔ یہ دونوں قبیلے مدینہ آ گئے۔ مدینے کے یہود سے ان کے معاہدے ہوئے۔ اوس و خزرج مدینہ آئے تو یہود بہت خوش ہوئے، انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا، دوستی کا ہاتھ ملایا۔ البتہ جو عمدہ باغات اور زرخیز زمینیں تھیں ان پر خود قابض رہے اور انہیں چھوڑ دیا کہ وہ مردہ زمینوں کو زندہ کریں، تاکہ وہ تنگ دست بدحال رہیں، ہمیشہ ان کے ماتحت اور غلام رہیں۔ اوس و خزرج کی نسلیں بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہو گئے۔ اس سے یہود کو خطرہ ہوا، انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر یہ متحد رہے اور اسی طرح بڑھتے رہے تو ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چالوں کے جال پھینکے اور اوس و خزرج کو لڑانے لگے۔ ان کی چالیں کامیاب رہیں، چچیرے بھائیوں میں دشمنی کے بیج پڑ گئے، بیجوں سے انکھوے پھوٹے، پتے نکلے، شاخیں پھیلیں اور جڑیں انتہائی گہرائی میں اتر گئیں۔ پھر زوردار مارکے ہوئے، خونریز جنگیں ہوئیں، ہر فریق دوسرے کو مٹا دینے کے درپے ہو گیا۔ یہود کبھی اس کی حمایت کرتے، کبھی اس کی، تاکہ دونوں بے دم ہو جائیں، دونوں کی جڑ کٹ جائے، کمر ٹوٹ جائے، جمعیت پارا پارا ہو جائے، قوتیں ساری بیکار ہو جائیں، اس طرح ان کے ارمان پورے ہوں۔ اوس و خزرج کی یہی حالت رہی، بالآخر بواس کا خونی معرکہ پیش آیا۔ یہ وہ معرکہ تھا جس میں خون کی دریا بہہ گئے، کشتوں کے پشتے لگ گئے، قریب تھا کہ دونوں کٹ مریں، بالکل ہی فنا ہو جائیں، مگر خیریت ہوئی، آخر میں انہیں ہوش آ گیا، دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور صلح ہو گئی۔ پھر حج کا موسم آیا تو خزرج کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ گیا۔ حسن اتفاق سے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور دین کی باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے وہ بہت متاثر ہوئے، آپس میں کہنے لگے،
خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کے آنے کی یہود دھمکی دے رہے تھے، بخدا وہ ہم سے ایمان میں بازی نہ لے جائیں۔ پھر وہ ایمان لے آئے۔ اس وقت ان کے چہرے چمک رہے تھے، خوشی سے دمک رہے تھے۔ وہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں جتنی بدی اور عداوت ہے کسی بھی قوم میں نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دلوں کو جوڑ دے۔ ہم جاتے ہیں، انہیں بھی ایمان کی دعوت دیں گے۔ وہ قافلہ مدینہ آیا، قوم کو اپنے اسلام لانے کی خبر دی اور انہیں بھی مشورہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اوس و خزرج کی عقیدتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ آنے کی خواہش کی، سرفروشی و جانثاری کی بیعت کی اور پھر انتظار کی گھڑیاں گننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ انصار نے بڑی محبت سے استقبال کیا، یہود نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ تمنا ہر ایک کی یہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہو جائیں۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کر لیا، انہیں جان و مال کی امان دی، ان کی مذہبی آزادی برقرار رکھی، ان سے دوستی کی، بھائی چارگی کے معاہدے لکھے، زیادہ سے زیادہ قریب ہوئے، سرداروں سے الفت کا برتاؤ کیا۔ جن دنوں میں وہ روزے رکھتے تھے ان دنوں میں روزے رکھے اور جو ان کا قبلہ تھا اسی کو اپنا قبلہ بنایا۔ پھر اسلام کی دعوت دینے لگے اور مومنین کا ہاتھ مضبوط کرنے لگے۔ مگر کیا یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی توقعات تھیں؟ کیا اسی کے لیے انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا؟ ان کی کتابوں نے ایک نبی کی پیشن گوئی کی تھی، اس نبی کے لیے وہ برسہ برس سے چشمے برآں تھے، مدتوں سے انتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے۔ ان کا خیال تھا وہ نبی آئے گا تو اسے وہ اپنا لیں گے، پھر عیسائیوں سے بدلہ لیں گے کہ یہ عیسائی ان کے مذہبی دشمن تھے۔ مگر وہ نبی آیا تو ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، ان کے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا وہ تو ایک نئے دین کی دعوت دیتا ہے، ایک ایسے دین کی دعوت دیتا ہے جو ان کے دین سے یکسر مختلف ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کون ہیں، آگے پیچھے کون ہیں؟ اوس و خزرج ہیں۔ اس کے گرد تو اوس و خزرج کا ہجوم ہے اور اس کی بدولت ان کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ وہ فوج در فوج اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسی کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ وہ انہیں روشن اور پرنور آیتیں سناتا ہے اور وہ بڑے غور سے سنتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے ذہنوں کو روشنی ملتی ہے، دلوں کو زندگی اور روح کو بالندگی ملتی ہے۔ اب وہ کیا کریں؟ اوس و خزرج جب مشرک تھے تبھی وہ ان سے خائف تھے، اب تو وہ حلقہ اسلام میں آ گئے، اب تو ان کا اتحاد اور زیادہ تشویشناک تھا۔ وہ فکر مند تھے کہ اب گدی چھن جائے گی، ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا۔ اب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راج ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سر پر تاج ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طوطی بولے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان چلے گا۔ پھر یہود پر تو جیسے بجلی سی گر پڑی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہود کو بلا کر ان سے پوچھا، حسین بن سلام کیسے آدمی ہیں؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، علم و فضل میں یکتا ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ حسین بن سلام وہیں کہیں بیٹھے تھے، فوراً سامنے آ گئے، بولے، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، ان کی باتیں سنو اور مانو۔ بخدا تمہیں تو معلوم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، توریت میں انہی کا ذکر آیا ہے، ان کی ساری صفات مذکور ہیں۔ میں تو شہادت دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں، میں انہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، انہیں بالکل سچا سمجھتا ہوں، یہ جو کچھ کہتے ہیں منوً تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، یہود کے لیے ناقابل تصور، ان کے توقعات کے بالکل خلاف۔ یہ منظر دیکھ کر یہود چکرائے، پھر فوراً ہی ان کا رنگ بدلا، وہ حسین پر برس پڑے۔ محمد صاحب، آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تھا، ہم آپ کی بات سمجھ نہ سکے تھے، یہ تو بڑا ہی کم ظرف اور بے عقل ہے، کبھی قاعدے کی بات نہیں کرتا، ہمیشہ واہیات و خرافات بکتا ہے۔ حسین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا نہ تھا یہ کتنے شریف لوگ ہیں، جھوٹ میں چست، بہتان تراشی میں طاق۔ حسین بن سلام ایک یہودی عالم تھے، علماء یہود میں ایک اہم مقام رکھتے تھے، دوسرے علماء یہود کی طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور زمانہ بعثت سے بخوبی واقف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ اپنے کھجور کے ایک درخت پر تھے، اسے کچھ ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے۔ نیچے ان کی پھوپھی تھیں جن کا نام خالدہ تھا۔ حسین نے جب سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو خوشی سے بے قابو ہو گئے، زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھوپھی بولی، اللہ خیر کرے، دماغ تو صحیح ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کے بھی آنے کی اطلاع ملتی تو شاید تجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔
حسین: پھپھی، بخدا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ انہی کا دین لے کر آئے ہیں، جو دعوت ان کی تھی وہی دعوت ان کی بھی ہے، دونوں ایک ہی راہ کے راہی اور ایک ہی دین کے داعی ہیں۔ خالدہ: بھتیجے، یہ وہی نبی تو نہیں جن کے آنے کی ہمیں خبر دی گئی تھی؟ حسین: ہاں پھپھی، ہاں یہ وہی نبی ہیں۔ خالدہ: تب ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہی ہے۔ حسین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے، پھر لوٹ کر گھر آئے، گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، گھر کے سارے لوگ اسلام لے آئے، مگر حسین نے قوم کو نہیں بتایا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود نہایت جھوٹی قوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی حجرے میں بٹھا دیجیے کہ وہ دیکھے نہیں، پھر ان سے پوچھیے میں کیسا آدمی ہوں، ان کے ہاں میری کیا منزلت ہے۔ ابھی انہیں میرے اسلام لانے کی اطلاع نہیں ہے، اس لیے صحیح صحیح بتائیں گے، بعد میں تو وہ ایوب کا تومار باندھیں گے، ہر برائی میری طرف منسوب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک حجرے میں بٹھا دیا، پھر کچھ یہودیوں کو بلوایا، پوچھا: حسین کیسے آدمی ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پہلے تو انہوں نے بڑی تعریفیں کی، مگر جب معلوم ہوا وہ مسلمان ہو گئے تو پھر ان سے برا کوئی نہ رہا۔ حسین نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی، وہ اسلام پر قائم رہے، وہ بھی قائم رہے، گھر والے بھی قائم رہے، وہ سب بعد اسلام سے سرشار تھے، حسین ان میں سب سے آگے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے اور ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ البتہ یہود کے سینوں پر سانپ لوٹتے رہے، وہ فکر مند رہے کہ اب کیا کریں۔ پہلے انہیں اندیشہ تھا اگر مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جم گئے تو ان کی جاہ و منزلت کو ٹھیس پہنچے گی، ان کی سرداری باقی نہ رہ سکے گی۔ اب انہیں اندیشہ ہوا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل گئی تو ان کے دین کی خیر نہیں، اس کی شامت آ جائے گی، اس کی انجمن سونی پڑ جائے گی، اس کی مٹی پلید ہو جائے گی۔ یہود خوب جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تاکہ دعوت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کریں، ان کی رسالت کی تکمیل کریں، تورات میں جو تحریفات ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کریں۔ اس کے باوجود یہودیوں نے سرکشی کی، مخالفت کا بیڑا اٹھایا، طے کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں سنیں گے، پھر سفاہت و رذالت کی حد کر دی۔ یہود کا ایک بڑا قبیلہ تھا بنو نذیر، بنو نذیر کا سردار تھا ہوئی ابن اخطب، ہوئی کا ایک بھائی تھا ابو یاسر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ دونوں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ شام کو وہ دونوں واپس ہوئے تو غم سے ان کے چہرے بجھے ہوئے تھے اور صدمے سے پیر بوجھل ہو رہے تھے۔ دونوں ساتھ ہی اپنے گھروں کو آ رہے تھے مگر غم سے لبوں پر مہر لگی ہوئی تھی، وہ اداس اداس چلے جا رہے تھے۔ یکایک ابو یاسر کی زبان حرکت میں آئی، وہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوا، ہاتھوں کو جھٹکتا ہوا بولا، آواز کافی بلند تھی: کیا یہ وہی ہیں؟ ہوئی: ہاں وہی ہیں، بخدا یہ وہی ہیں۔ ابو یاسر: اچھی طرح یقین ہے، دل پوری طرح مطمئن ہے؟ ہوئی: ہاں مجھے پورا یقین ہے۔ ابو یاسر: پھر کیا ارادہ ہے؟ ہوئی: مرتے دم تک مخالفت، دشمنی اور عداوت، بخدا ان کی ایک نہیں سنیں گے، کبھی نہیں سنیں گے۔ یہ ہے بنو نذیر کا سردار، سفاہت و رذالت کا پتلا، دشمنی میں بالکل اندھا۔ کیا کسی سردار قوم سے ایسی پستی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اکثر یہود کا یہی انداز تھا، لیکن انہوں نے اپنی عداوت ظاہر نہیں کی، وہ یاغ سینوں میں ہی دبائے رہے، یہاں تک کہ عام مقبولیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، ہر دل عزیزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ اب انہیں اپنی سرداری کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا۔ یہود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین سے متاثر ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ان کا دین بھی کھسکنے لگا۔ ان کے خاص افراد اسلام کی طرف کھنچنے لگے۔ حسین، ثعلبہ، اسید اور اسد جیسے لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ رنگ دیکھ کر یہود تلملا اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی نقاب اتار پھینکی اور کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھتے اور کج بحثیاں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر نکتہ چینیاں کرتے، جو لوگ اسلام لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ان پر کیچڑ اچھالتے، کہتے اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو آبائی دین کیوں چھوڑتے، اسے چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی طرف کیوں لپکتے؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہود کی اکثریت تو کھل کر سامنے آ گئی، لیکن ایک گروہ نے اب بھی ریا اور نفاق کی آڑ لی۔ اندر اندر تو وہ اسلام سے نفرت رکھتے، اہل اسلام سے کڑتے، مگر بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہتے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آیتیں سناتے، دین و شریعت کی باتیں سمجھاتے تو یہ لوگ بھی غور سے سنتے، پھر کٹ ہشتی کرتے، الٹے سیدھے سوالات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ اس طرح مخلص مسلمان بھی تذبذب میں پڑ جائیں، وہ دین سے برگشتہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں۔ وہ موقع بموقع مسلمانوں کا بھی مذاق اڑاتے، ان کی عبادات پر طنز کرتے، مگر ان کی یہ منافقانہ روش زیادہ دنوں نہ چل سکی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اصلیت واضح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اس بات کو تاڑ گئے۔ ایک دن یہ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے سر سے سر ملائے باہم سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیتیں سمجھ گئے، فرمایا انہیں مسجد سے نکال باہر کیا جائے۔ مسلمان ان پر ٹوٹ پڑے، ان کے گریبان پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر پھینک آئے، لیکن یہود نہ مانے، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ وہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے جو ان کی بدنیتی کا پتہ دیتے، ان کی سفلہ مزاجی کا آئینہ دار ہوتے۔ وہ کبھی کہتے اللہ کے رسول، ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کبھی کہتے اللہ کے رسول، ذرا یہ تو بتائیے اللہ کا حلیہ کیا ہے، اس کے ہاتھ پیر کیسے ہیں، جسم کے اور اعضاء کیسے ہیں؟ کبھی کہتے محمد صاحب، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ذرا اللہ سے کہیے وہ ہمارے سامنے آئے، ہم بھی اسے دیکھیں، ذرا ہم بھی اس کی باتیں سنیں۔ کبھی کہتے محمد صاحب، یہ جو آیتیں آپ سناتے ہیں کیا یہ واقعی اللہ کے یہاں سے آتی ہیں؟ تورات سے تو یہ ملتی نہیں۔ محمد صاحب، آپ مانیں یا نہ مانیں، ضرور کوئی جن آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی انسان ہی ہو۔ اگر انسان ہے تو بڑا ہی ذہین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی قسم، یہ ساری باتیں اللہ کے یہاں سے آتی ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس بات سے تم بے خبر نہیں ہو، یہ بات تو خود تمہارے ہاں تورات میں لکھی ہوئی ہے، پھر یہ فضول سوالات کیوں کرتے ہو؟ بلا وجہ تنگ کرنے سے کیا حاصل؟ وہ کہتے اللہ تعالیٰ سے کہیے آسمان سے کوئی لکھی لکھائی کتاب اتار دے، اسے ہم خود پڑھ کر اطمینان کر لیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے تو یقین نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑی دلسوزی سے سمجھاتے، میرے عزیز بھائیو، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ اللہ کی قسم، تم خوب جانتے ہو میں جو کچھ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں سب حق ہے، مگر وہ نہایت ڈھٹائی سے انکار کر دیتے۔ محمد صاحب، ہمیں تو نہیں معلوم ہم کیا جانیں، آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ کبھی کہتے محمد صاحب، کیا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو نہیں ہیں؟ ہمارے پاس جو تورات ہے کیا اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سچی کتاب نہیں ہے؟ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے، اگر یہ ساری باتیں آپ کو تسلیم ہیں، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن تم نے اصل کتاب میں بہت سی ملاوٹیں کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس سے تم پھر گئے ہو، جس چیز کا تمہیں اعلان کرنا تھا اسے تم چھپائے بیٹھے ہو، اب بتاؤ میں تمہاری ملاوٹوں کا کیا کروں؟ وہ کہتے ہمارے پاس جو تورات ہے وہی کافی ہے، وہی ہدایت ہے، وہی حق ہے، ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کی پیروی نہیں کر سکتے۔ یہود کو خوب معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کی کتابوں میں جس نبی کی پیشن گوئی ہے وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براہ راست وحی آتی ہے، یہ سب کچھ وہ جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور مخالفت کی، کانوں میں انگلیاں دے لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سنی انسنی کر دی، اس پر بھی انہیں تسکین نہ ہوئی۔ اب وہ انصار و مہاجرین کے درمیان شیرہ لگاتے، ان کے تعلقات میں رخنہ ڈالتے، خود انصار کو ورغلاتے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف اکساتے، انصار اسلام کی راہ میں خرچ کرتے یا غریب مہاجرین کی مدد کرتے تو وہ کہتے کیوں پھونک رہے ہو اپنا مال؟ کل اگر تمہارے پاس مال نہیں رہا تو کیا کرو گے؟ پھر اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ ابھی تو موقع ہی موقع ہے، بعد میں خرچ کر لینا، یہ بھی تو دیکھ لو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ انصار و مہاجرین کے درمیان جب بھی وہ کچھ میل محبت دیکھتے، ایک دوسرے میں ہمدردی غم خواری کا جذبہ پاتے تو جل اٹھتے، کلیجوں پر سانپ لوٹنے لگتے، دل حسد سے پکنے لگتا۔ شاس ابن قیس ایک بوڑھا یہودی تھا، انصار کی ایک مجلس سے اس کا گزر ہوا، مجلس میں اوس و خزرج کے افراد تھے، بڑی روح پرور فضا تھی، الفت و محبت کی ادائیں تھیں، لبوں پر مسکراہٹ تھی، گفتگوؤں میں حلاوت تھی، سب یکجان دو قالب تھے، اخوت و محبت سے سرشار تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی جل اٹھا، وہ بڑبڑایا، یہ بنی قیلہ کے سردار
الفت میں اتنی سرشار، بخدا اگر یہ ہم آہنگ ہو گئے تو بڑی آفت ہوگی، ہمارے لیے تو مصیبت بن جائیں گے۔ وہ ایک یہودی نوجوان کے پاس گیا جو بالکل شیطان کا بھتیجا تھا۔ بولا، تم اس مجلس میں جاؤ، وہاں کچھ دیر بیٹھو، پھر جنگ بعث کا تذکرہ چھیڑ دو، جنگ میں جو کچھ ہوا تھا اس کا بھی ذکر کرو۔ اوس و خزرج نے جو رضیہ اشعار اور فخریہ قصائد کہے تھے وہ بھی انہیں سناؤ۔ جنگ بعث وہ منحوس جنگ تھی جو اوس و خزرج کے درمیان ہوئی تھی۔ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اتنی خوفناک جنگ تھی کہ اللہ کی پناہ، دونوں اس آگ میں بھن کر رہ گئے تھے۔ یہ دور جاہلیت کی بات تھی، جبکہ وہ اسلام سے ناآشنا تھے، دین سے بیگانہ تھے، ایمان کی دولت سے بے بہرا تھے۔ وہ جوان اس مجلس میں گیا، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اس نے بات کا رخ موڑ دیا اور جنگ بعث کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ شیطان کو آتے دیر نہیں لگتی۔ دیکھتے دیکھتے مجلس کا رنگ بدل گیا، لب و لہجے میں فرق آ گیا۔ دونوں فریق اس روز کے واقعات بیان کرنے لگے۔ ان کے شعراء نے جو اشعار کہے تھے ان کو الاپنے لگے۔ ہر ایک نے جو شجاعت کے مظاہرے کیے تھے، حرب و ضرب کے جو کرتب دکھائے تھے، ان پر فخر کرنے لگے۔ دو آدمیوں میں بات کچھ آگے بڑھ گئی، ایک اوس کا تھا، دوسرا خزرج کا۔ ایک نے کہا، اگر چاہو تو وہی مزہ چکھا دیں۔ دوسرا گرم ہو گیا، بولا، چلو ہم تیار ہیں۔ وہ جگہ بھی طے ہو گئی جہاں انہیں خون کی ہولی کھیلنی تھی۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اب ہر طرف ایک شور تھا، لاؤ ہتھیار، لاؤ تلوار، چلو میدان، لڑو بلوان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہاجرین کے ساتھ اس جگہ پہنچے۔ اوس و خزرج کی تلواریں چمک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہو گئے، نہایت دلسوزی سے سمجھانے لگے، مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ کیا جاہلیت کے نعرے ہیں، جبکہ میں بھی زندہ ہوں، تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یاد کرو، اللہ نے تمہیں اسلام کی دعوت سے مالا مال کیا ہے، ایمان کی عزت سے سرفراز کیا ہے، کفر سے نجات دی ہے، جاہلیت کی نجاستوں سے بچا لیا ہے، اور الفت و محبت کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ پھر تم نے یہ کیا باتیں شروع کر دی؟ یہ چند کلمات تھے، درد و سوز میں ڈوبے ہوئے کلمات تھے۔ ان سے وہ بہت متاثر ہوئے، فوراً ہوش میں آ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے یہ جو کچھ ہوا شیطان کی کارستانی تھی۔ وہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے لپٹ گئے، لپٹ لپٹ کر خوب روئے۔ پھر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گئے۔ اللہ نے اس دشمن کو ذلیل کیا، شاذ کی چال منہ پر پھینک ماری، اس کے کلیجے کی جلن نہ نکل سکی، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ یہود نے مسلمانوں کو بہکانے کی ایک اور سازش کی۔ انہوں نے کہا، آؤ ایک کام کریں، محمد جس دین کی طرف بلاتے ہیں اسے ہم بھی قبول کر لیں، کچھ دن اس پر قائم رہیں، پھر اس سے پھر جائیں، صبح کو ایمان لائیں، شام کو انکار کر دیں۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ چال کامیاب رہے۔ مسلمان کچھ چکر میں پڑیں، ان کا دین ان کی نگاہوں میں مشکوک ہو جائے، وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ متزلزل ہو اور اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا اور ان کی یہ اسکیم دھری رہ گئی۔ یہود کوششیں مسلمانوں تک محدود نہ رہیں، انہوں نے مسلمانوں ہی کو بہکانے پر بس نہ کیا، رسول خدا پر بھی جال پھینکا۔ یہودی عالموں اور سرداروں کا ایک گروہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہکایا۔ انہوں نے کہا، محمد صاحب، آپ جانتے ہیں ہم یہود کے پیشوا ہیں، یہود کے سردار و سرکار ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں تو سارے یہود آپ کے ساتھ ہو جائیں، کوئی ایک بھی مخالف نہ رہ جائے۔ ہمارے آپس کے کچھ جھگڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کو حکم مان لیں اور آپ ہمارے موافق فیصلہ کر دیں۔ اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کو پیشوا مان لیں گے۔ اف، یہ پستی اور یہ کمینگی! وہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہکانے اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح ان کے پھندے میں آ جائیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی کی کھڈ میں ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر دی، ان کی حضرہ سرائیوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک روز کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے، محمد صاحب، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب بیت المقدس گئے، سب نے بیت المقدس کو اپنا مرکز بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اسی طرح جب قبلہ بدل گیا، مسجد اقصیٰ کے بجائے کعبہ قبلہ قرار پایا تو اس پر یہود نے شور مچایا۔ وہ آئے اور کہنے لگے، محمد صاحب، پہلے جو قبلہ تھا اس میں کیا خرابی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر اسی قبلے پر قائم رہیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے اور آپ کی ہم پیروی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ سب چالیں ہیں، مکر و فریب کی باتیں ہیں۔ وحی الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مدد ملتی، آپ ان کے سارے منصوبے سمجھ جاتے۔ یہ ساری شرارتیں ہوتی رہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حسن اخلاق کا پیکر بنے رہے، نہایت نرمی اور اعلیٰ ظرفی سے پیش آتے رہے، برابر انہیں سمجھاتے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن یہود کا مکر و حسد نہ گیا، ان کی کینہ پروی قائم رہی۔ ان میں کچھ تو اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، حق تو ہمارے پاس ہے، شاہ راہ ہدایت پر تو ہم ہیں، اگر ہدایت کے طالب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی راہ اپنائیے۔ اوس و خزرج کے انصار ان سے کہتے، یہودی بھائیو، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ یاد کرو جب ہم مشرک تھے تو تم اس نبی کے منتظر تھے، تم آرزومند تھے وہ نبی آتا تو تمہارے ہاتھ مضبوط ہو جاتے، پھر تم ہم کو مغلوب کر لیتے۔ تم کہتے وہ نبی بس آنے ہی والا ہے، اس کی ساری صفات بھی تم بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے ان میں وہ صفات کہاں ہیں، ہم جس نبی کا ذکر کرتے تھے وہ بھی آئے کہاں۔ اس طرح یہود اپنی ضد پر قائم رہے، وہ حسد کی آگ میں جلتے رہے، جس چیز پر انہیں پورا یقین تھا اسے جھٹلاتے رہے، جو صداقت سورج کی طرح عیاں تھی اسے ٹھکراتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اف و درگزر کے خگر اور حلم کے پیکر تھے، یہود کی یہ ساری شرارتیں دیکھتے، سنتے اور نظر انداز کر جاتے، لیکن ساتھیوں سے نہ رہا جاتا، انہیں یہ باتیں ناگوار ہوتی، برداشت سے باہر ہو جاتی، وہ حد سے بڑھنے لگتے تو جانثاروں کو جوش آ جاتا اور پھر کافی تلخیاں اور بدمزگیاں ہو جاتی۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے ایک مدرسے میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک یہودی عالم تھا جس کا نام تھا فغاس، اس کے گرد یہود کا ایک حلقہ تھا، وہ انہیں تعلیم دے رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فغاس کو اسلام کی دعوت دی۔ فغاس نے کہا، خدا کی قسم ابوبکر، اللہ کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، وہ تو ہمارا محتاج ہے، وہ تو ہمیں مناتا اور ہماری سفارش کرتا ہے، ہم تو کبھی اس کی سفارش نہیں کر سکتے، ہم اس سے بے نیاز ہیں، مگر وہ ہم سے بے نیاز نہیں۔ دیکھو وہ ہم سے قرض مانگتا ہے، اگر وہ بے نیاز ہوتا تو ہم سے قرض نہ مانگتا، وہ سود سے روکتا ہے مگر خود سود دینے کے لیے تیار ہے، اگر وہ بے نیاز ہوتا تو ہمیں سود نہ دیتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مرنجان مرنج انسان تھے، وہ اپنی نرم خوئی اور بردباری میں معروف تھے، مگر غیرت و حمیت سے بےتاب ہو گئے، وہ عقاب کی طرح جھپٹے اور مارتے مارتے اس کے رخسار سرخ کر دیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے دشمن، بخدا اگر ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو آج تیرا سر قلم کر دیتا۔ فغاس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، ابوبکر تم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باز پرس کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول، ذرا اس سے پوچھیے اس نے کتنی سنگین بات کی کہہ دی۔ اس نے کہا، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، خدا کی شان میں اس نے گستاخی کی، یہ گستاخی مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے اسے چند تماچے لگا دیے۔ اس طرح کا واقعات جو عموماً ہو جاتے، یہود سے گفتگو ہوتی، وہ کچھ نیش ضفی کرتے، مسلمانوں کو جوش آ جاتا، سخت کلامی اور مار پیٹ کی نوبت آ جاتی، پھر یہ مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت انصاف سے فیصلہ فرما دیتے۔ ایک روز دو فریق آئے، ایک یہودی ایک مسلمان کی شکایت کر رہا تھا۔ بات کیا تھی؟ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں گفتگو ہو رہی تھی۔ گفتگو کے دوران مسلمان نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم میں برگزیدہ کیا۔ یہودی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے عالم میں برگزیدہ کیا۔ مسلمان نے یہودی کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سن کر فرمایا، مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو، قیامت کے روز سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، پھر میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب کھڑے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوگا، وہ بے ہوش ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اللہ، یہ سچائی اور انصاف پسندی کتنی رعنائی ہے ان فقروں میں۔ نجران کے عیسائیوں کو معلوم ہوا مدینہ میں اسلام پھیل رہا ہے تو انہوں نے ایک وفد بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور اس نئے دین کے بارے میں تحقیقات کرے۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا۔ وہ وفد میں 3 آدمی تھے جو قوم کے خاص ترین لوگ تھے، سب لوگ ان کی عزت کرتے، ان کی رائےوں کا احترام کرتے اور انہیں عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتے۔ ایک عبد المسیح تھا، دوسرا اہم اور تیسرا ابو حارثہ ابن علقمہ تھا۔ عبد المسیح ان کا امیر تھا، اہم ان کا مشیر تھا اور ابو حارثہ ابن علقمہ ان کا پادری تھا، یہی ان کے مدارس کا سرپرست بھی تھا۔ عیسائی لٹریچر کا اس نے مطالعہ کیا تھا اور دینی علوم پر گہری نظر رکھتا تھا، اسی لیے رومی بادشاہوں کے ہاں اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے چرچ بنوا دیے اور مالی فتوحات بھی اسے ملتی تھیں۔ وہ اس کے دینی و مذہبی خدمات سے بہت خوش تھے۔ اس طرح مدینے میں تینوں کتابی ادیان اکٹھا ہو گئیں۔ پھر ان کے اجتماعات ہوئے۔ ان اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یہودی علماء
اور عیسائی پیشوا بھی رہے۔ ہر ایک نے اپنے مذہب کی ترجمانی کی، بڑی گرما گرم بحثیں ہوئیں، ایک دوسرے پر تنقید اور تبصرے ہوئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود نے کہا، محمد صاحب آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہم آپ کو معبود بنا لیں؟ نصارہ نے کہا، کیوں محمد صاحب آپ کی منشا یہی ہے، آپ ہم کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی پناہ کہ میں کسی اور کی عبادت کروں یا اس کی تلقین کروں، اللہ نے مجھے اس لیے تو نہیں بھیجا ہے۔ یہود و نصارہ، محمد صاحب آخر آپ کن رسولوں کو مانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہماری طرف جو کچھ اتارا گیا ہے اسے مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا اسے مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہوا اسے مانتے ہیں، باقی سارے انبیاء کو جو کچھ ملا ان سب کو مانتے ہیں۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں کوئی فرق و امتیاز نہیں کرتے، ہر حکم الہی کے آگے ہماری گردنیں خم ہیں۔ یہود و نصارہ جس چیز پر ہمارا ایمان ہے اس پر آپ کا بھی ایمان ہے، پھر ہماری کیا چیز ناپسند ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کتابوں میں تحریفات کر دی ہیں، بہت سی باتیں خود سے ملا دی ہیں۔ یہود، ہمارے پاس جو تورات ہے بس اسی پر ہمارا ایمان ہے اور بس موسیٰ ہمارے نبی ہیں۔ نصارہ، ہمارے پاس جو کتاب ہے بس اس پر ہمارا ایمان ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معبود تو اللہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اے اہل کتاب مان جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ میں کوئی نرالی بات نہیں کہتا، جو دعوت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور جو پیغام ان سے پہلے کے انبیاء کا تھا، بس وہی دعوت اور وہی پیغام میرا ہے۔ یہود، محمد صاحب موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو اللہ نے کوئی نبی ہی نہیں بھیجا اور نہ کوئی کتاب اتاری، ہم نہ آپ کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں ان کو تم نہیں مانتے، ان پر جو کتابیں اتاری ہیں ان کو تم نہیں مانتے، تم پر جو کتاب اتاری گئی اس کا کچھ حصہ تو تم نے بدل دیا اور جو حصہ محفوظ ہے اسے چھپائے بیٹھے ہو، پھر اب تمہارے کفر میں کیا کسر رہ گئی؟ نصارہ نے کہا، ہم تو آپ سے پہلے سے اسلام لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا جواب دیتے رہے، سرداروں اور پادریوں کا مقابلہ کرتے رہے، غلط باتوں کی تردید کرتے رہے، قبول حق کی تلقین کرتے رہے، پچھلے انبیاء کے کچھ واقعات بھی سنائے، عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات بھی پیش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، ان کی کیا حیثیت تھی اس کی بھی وضاحت کی، لیکن وہ عیسائی کج بحثی کرتے رہے، وہ مصر رہے کہ ان کے عقائد صحیح ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط ہیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ چیلنج سنایا، سو جو تم سے اس بارے میں حجت کرے جبکہ تمہارے پاس صحیح علم آ چکا ہے تو ان سے کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو جمع کریں، تم اپنی عورتوں کو جمع کرو، ہم اپنوں کو اکٹھا کریں، تم اپنوں کو اکٹھا کرو، پھر ہم مل کر دعائیں کریں اور جھوٹوں پر لعنت بھیجیں۔ یہ آیتیں سن کر ان کے ہوش اڑ گئے، اللہ کی لعنت سے وہ کانپ اٹھے، وہ سمجھ گئے اگر اس کی جرت انہوں نے کی تو پھر اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہ سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیتیں سنائیں، اے اہل کتاب، آؤ اس سیدھی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے، اگر وہ اس سے اعراض کرے تو کہو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں۔ ان نجرانیوں کے لیے اب کسی بحث کی گنجائش نہ تھی، انہوں نے کہا، محمد صاحب ذرا موقع دیجیے، ہم کچھ سوچ لیں، ہمارا جو فیصلہ ہوگا اس سے آپ کو مطلع کر دیں گے۔ پھر وہ کچھ دور ہٹ گئے، امیر سے پوچھا، کہیے کیا رائے ہے؟ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کسی قوم نے کسی نبی سے لعن کیا ہے تو اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ بچے بوڑھے سب فنا ہو گئے ہیں، کوئی ایک شخص بھی بچا نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کی جرت کی تو بڑا برا ہوگا، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر تمہیں اپنے دین پر ہی قائم رہنا ہے اور اپنے نبی کے بارے میں جو عقائد ہیں انہیں چھوڑنا نہیں ہے تو چلو ان سے مل لو، پھر گھروں کو لوٹ چلو۔ لوگوں نے اس رائے سے اتفاق کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، محمد صاحب ہم آپ سے اعلان کیا کریں، آپ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں، البتہ ہماری خواہش ہے، ہمارے ہاں مال و جائیداد کے کچھ جھگڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنا کوئی عمدہ آدمی
آدمی ساتھ کر دیجئے، وہ ہمارے فیصلے کر دے، جو فیصلے کر دے گا ہمیں اس پر اطمینان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ وہ اس وفد کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابو حارثہ نے اپنے بھائی سے کہا، بخدا یہ وہی نبی ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی۔ بھائی نے پوچھا انتہائی حیرت کے انداز میں، جب آپ کو یقین ہے تو اسلام لانے میں کیا تردد ہے؟ ابو حارثہ: دیکھتے ہو ہماری قوم نے ہمیں کیسا اعزاز بخشا ہے، کیسی عزت و تکریم کی ہے۔ قوم تیار نہیں، وہ تو مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا انجام ہوگا؟ یہ ساری چیزیں چھن جائیں گی اور نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ افسوس ہے افسوس، بدنصیبی تو حقیقت میں اسے کہتے ہیں۔ وہ جانتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حق کے داعی ہیں، راستی کے پیامی ہیں، لیکن دنیا کے چند روزہ مال و متاع کو نہ چھوڑ سکے۔ دنیاوی جاہ و منزلت پر فریفتہ رہے، اسلام سے بے بہرہ رہے، دین سے بیگانہ رہے، بحر سعادت کے ساحل سے واپس آ گئے۔ رہے ابو حارثہ کے بھائی تو وہ غیور اور بلند طبیعت تھے۔ ابو حارثہ کی باتیں ان کے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ وہ دنیا کے پیچھے سچائی کو نہ ٹھکرا سکے۔ بالآخر وہ ایمان لے آئے اور جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ اور یہ میں نے جلوہ فارہ کا پہلا باب کمپلیٹ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ روزانہ کی بیس پر ایک باب دوں، تو رمضان میں ہمارا یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کو سنتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو جب بار بار آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں دھیرے دھیرے شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی شیئر کیجیے، اور اگر آپ کے پاس بک اویلیبل ہو تو بک پڑھیے۔ مطلب کچھ بھی یہ ہے کہ مطلب رمضان کا مہینہ ہے، انسان جتنے اچھے کام کرے اتنا اچھا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم۔